حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے کئی حوالے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت جامع چند کلمات بولے ہیں۔ آپ کے شمائل کا تذکرہ ہو، آپ کے خصائل کا تذکرہ ہو، آپ کے فضائل کا تذکرہ ہو، آپ کی سیرت مبارکہ کا بیان ہو، آپ کی صورت مبارکہ کا بیان ہو، آپ کے معجزات کا بیان ہو، آپ کی ولادت باسعادت کا بیان ہو، آپ کے زمانہ رضاعت و طفولیت کا ذکر ہو، آپ کی جوانی اور آپ کی ادھیڑ عمر مبارک 40 سال تک اس کا ذکر ہو، یا 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد آپ کی مبارک زندگی کا ذکر ہو، آپ کی تعلیمات کا ذکر ہو، آپ کے دیے ہوئے قرآن کلام الہی کا ذکر ہو، یہ سب حضور کے ذکر ہی کے مختلف انداز ہیں۔ لہذا جس انداز میں بھی کوئی بات کرے وہ حضور کا ذکر ہے، اور وہ انداز قرآن کی سنت ہے۔ جس انداز میں کوئی بات کرے اور کچھ نہ آتا ہو، یہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہہ دے تو یہ بھی قرآن کی سنت ہے۔ قرآن کریم نے خود نعرے لگائے ہیں، قد جاءکم قد جاءکم قد جاءکم۔ کیا مطلب ہے؟ مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ کبھی قرآن کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگوں سن لو، حق لے کر میرا رسول تشریف لے آیا۔ کبھی قرآن کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں سن لو، تمہارے پاس جو ہستی تشریف لائی یہ معجزات لے کے نہیں آئی، یہ معجزہ بن کے تشریف لے آئی۔ سراپا دلیل ہے، انہیں کوئی اور دلیل لانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا ہر دعویٰ اس لیے سچا ہے کہ محمد کی زبان سے نکل رہا ہے، اس لیے انہیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گئے۔ کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، حیات ظاہری کا آخری لمحات قریب ہیں، سورۃ توبہ یہ آخر میں اتری ہے۔ سورۃ توبہ جو ہے قرآن کی یہ آخر میں اترنے والی صورتوں میں سے، اس کی آخری آیتیں کہتی ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول آ گیا ہے، حالانکہ رسول جانے والا ہے، ان کا وصال قریب ہے، لیکن آخری آیت بھی کہتی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی جب بھی ذکر کرنا محمد کے آنے کا ذکر کرنا، جانے کا ذکر نہیں کرنا۔ ان کی آمد کا ذکر رب کی سنت ہے، جانے کے نہیں، کیونکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جانے کے لیے نہیں آئے، یہ وہ رسول ہے۔ ہر رسول کا زمانہ بھی محدود تھا، ایریا بھی محدود تھا، تعلیمات بھی محدود تھی، شریعت بھی محدود تھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کا زمانہ لامحدود ہے، زمانہ لامحدود۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر، بلکہ انسانوں کو چھوڑیے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، جہانوں میں چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے حشرات الارض ہو، کیڑے مکوڑے ہو، چاہے پتھر ہو، حجر، جو چیز بھی ہے کائنات کی، قرآن کہتا ہے کہ آپ اس کے لیے وجہ رحمت ہیں۔ اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ جو زحمت دور کر دے، رحمت وہی ہوتی ہے جو تکلیفیں دور کر دے، جو مشکلیں دور کر دے۔ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں لوگ درود تاج پڑھتے ہیں اور اس میں الفاظ ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، حضور کے لیے یہ آپ کی صفات بیان فرمائی گئی کہ حضور وہ ہیں جن کا صدقہ بلائیں دور ہو جاتی، جن کا صدقہ وبائیں دور ہو جاتی، جن کا صدقہ قحط سالیاں ختم ہو جاتی، اللہ تعالیٰ برکتوں کے بھی عطا فرما دیتا ہے، جن کا صدقہ اللہ مرض اور بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ تو شرکیہ کلمات ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں کرنے والا تو اللہ ہے، اور آپ رسول کا کہہ رہے ہیں کہ وہ بلائیں دور کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بلائیں دور۔ تو اس پر آپ نے پورا رسالہ لکھا ہے، اور اس رسالے میں آپ نے 60 قرآنی آیات اور 300 احادیث پیش کی ہیں کہ حضور دافع البلاء بھی ہیں، دافع الوباء بھی ہیں، دافع الالم بھی ہیں، دافع المرض بھی ہیں، دافع القحط بھی ہیں۔ یہ کہنا قرآن اور احادیث کے پورا خلاصہ ہے۔ 60 قرآنی آیتیں اور 300 احادیث، اور ان میں آپ نے یہ آیت کریمہ بھی پڑھی ہے، لکھی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا رحمت کون سی ہوتی ہے جو زحمتیں دور کرے؟ تو بلا زحمت ہے یا نہیں؟
وبا زحمت ہے یا نہیں، تکلیف ہے یا نہیں، مرض تکلیف ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں اگر زحمت ہیں تو حضور ان کے خاتمے کا ذریعہ ہیں، اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور فرمایا قرآن تو کہتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور آپ کا صدقہ تو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ساتھ رہنے والے ابو جہل پر عذاب نہیں اتارتے۔ قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور اس لیے عذاب نہیں اتارتے کہ آپ ان میں تشریف فرما۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب حضور مکہ سے چلے گئے تو ان پر عذاب آیا، قرآن نے اس کا ذکر فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، فرمایا ہم آپ کو لے جائیں گے پھر ان کو دیکھیں گے۔ قرآن فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، ہم آپ کو لے جائیں گے کہیں اور ہے محبوب اور پھر دیکھیں گے ان کو۔ یہ جو ان پر عذاب اترا جنگ بدر کی صورت میں 70 ان کے سب سے بڑے لوگ قتل ہوئے، تو فرماتے ہیں یہ اللہ کے عذاب کی شکل تھی۔ قحط بھی آیا مکہ والوں پر، یہ سب عذاب کی کیفیات ان پر طاری ہوئی۔ قرآن مجید نے اس کے اشارے فرمائے یا واضح ذکر بھی فرمایا کچھ مقامات پہ اور حدیث میں، اور پھر جو ہمارے سیرت نگار ہیں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ لیکن جب تک حضور مکہ میں تھے اس وقت تک مکہ والوں پہ کوئی تکلیف نہیں۔ تو حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ ابو جہل پر عذاب نہیں اتارتا، اور آپ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے دافع بوا نہیں ہے، مومن کے لیے دافع ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ نے بہت سی حدیث بھی بیان کی ہیں۔ ایک حدیث بھی برکت کے لیے عرض کر دوں جو جنرل ہے، عمومی اس کا مفہوم ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے انی لأہم لأہل الارض عذابا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اہل زمین پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرما لیتا ہوں، اپنی شان کے مطابق ارادہ فرما دیتا ہوں، ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، سیاہکاروں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ اور ظلم صرف انفرادی طور پر نہیں، کہ گلی محلے میں نہیں ہے، عدالتوں میں بھی ظلم ہو رہا ہو، کسی کو انصاف نہ مل رہا ہو۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب کوئی مانگنے والا عدالت میں جائے تو وہاں بھی پوچھا جائے کہ تم امیر ہو کہ غریب ہو، کون ہو، پھر انصاف کے بارے میں سوچیں گے کس طرح کا، کس قسم کا آپ کو انصاف دینا ہے۔ جب اس طرح کا نظام ہو تو حدیث مبارکہ کہتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرما دیتا ہوں کہ آج تہس نہس کر دینا ہے، ان کو ختم کر دینا۔ لیکن فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِهِمْ، فارغ قرات فرماتا ہے وقت میں لینا کچھ فقیر مسیح سجدے کریں دے پر عمار بیوتی، ادھر اللہ کا عذاب تیار ہے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ادھر چند فقیر ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کیے۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کو دیکھتا ہوں تو ان نالائکوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ ان لائقوں کی وجہ سے سارے نالائکوں کی کہانی اور سارے نالائکوں کی سلسلہ زندگی کا چلتا۔ والمتحابین فیہ، دوسری چیز اللہ فرماتا ہے یا مسجدیں آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہوں یا ان کو دیکھتا ہوں جو میرے لیے آپس میں ملتے ہیں، ان کی محبت کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، باہمی محبت اس وجہ سے ہے کہ کسی دوسرے کو اللہ کا پیارا بندہ سمجھتے ہیں، یا پیر بھائی ہے اس لیے آپس میں مل بیٹھے، یا حضور کے ذکر کی محفل سجا کے مل بیٹھے ہیں، تو حوالہ اللہ کی ذات۔ والمتحابین فیہ، فرمایا یہ محبت کے لیے جو مل بیٹھتے ہیں، نفع نقصان میں گھری ہوئی اس دنیا میں اور زندگی میں، جہاں کوئی شخص ایک منٹ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، ایک منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں یہ راتوں کی راتیں جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے فرمایا ان کو دیکھ کر میں نالائقوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور تیسری چیز حدیث پاک میں والمستغفرین بالاسحار، اللہ فرماتا ہے یہ جو دنیا سوئی ہوتی ہے غفلت کی نیند، لیکن پورے شہر میں کسی ایک کونے میں کوئی فقیر اٹھتا ہے سحری کے وقت اور وہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں اٹھا ہوں کیونکہ تو بلا رہا ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، اے اللہ میں اٹھ بھی گیا ہوں اور ہاتھ بھی تیرے حضور بلند کر دے، اے اللہ میں حالت سجدہ میں تیرے محبوب کی سنت رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا، اور تو نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے وبالاسحار هم یستغفرون، تو اے اللہ میں حاضر ہوں اسی پکار پر جو اس وقت بھی تیری شان کے مطابق آسمان دنیا سے تیری مبارک آواز میں پکارا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو ایک اٹھا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے پورے یہ چوک سرور شہید والوں کو جو غفلت کی نیند تھی، فرمایا میں نے سب کو معاف کر کے اس ایک کا صدقہ سب کے لیے خیر کا فیصلہ کیا۔ تو امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے غلاموں کا صدقہ عذاب نہیں آتا، آپ کہتے ہیں آقا کو
دافع البلا نہیں کہنا چاہیے، انہیں دافع الوبا نہیں کہنا چاہیے، انہیں دافع القحط والمرض والالم نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جو مصطفیٰ کا نام لینے کے لیے مل بیٹھے ہیں میں ان کا صدقہ سارے جہان کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ پوری کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، خصوصاً علماء کرام کی الامن والعلا، یہ ناعت المصطفیٰ بدافع البلا، یہ آپ کی کتاب ہے، اس کا پورا نام ہے مشہور الامن والعلا، فتح فریضیہ میں بھی شامل ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں خالق کی کائنات نے حضور کا اعلان کیا تو رحمت للعالمین، آپ کی رسالت محدود نہیں لا محدود ہے، صرف انسان اور جن شامل نہیں، اس میں یہ مائک بھی شامل ہے، اس کا یہ ڈنڈا بھی شامل ہے، العالمین میں سب کچھ ہے، تو حضور کی رسالت میں بھی سب کچھ ہے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرام ہے ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، فرمایا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہمارے ایک محترم تھے، مجھے ان کا نام جو کہ تفصیلی یاد نہیں کہ کس کا واقعہ ہے، لیکن غالباً حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا کسی اور کا۔ اور واقعہ یہ ہے، والد صاحب سے ہی میں نے سنا تھا کبھی دوران درسی کہ وہ کسی دکان میں کھڑے تھے تو کوئی شخص آ گیا اور اس نے یہی گفتگو شروع ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا علم جو ہے وہ موجود ہے، آپ فلاں چیز جانتے ہیں فلاں نہیں جانتے۔ تو اس فقیر نے نا زمین سے ایک چھوٹا سا کوئی خس و خاشاک کاک اٹھایا، کوئی زمین چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا لکڑی کا اور اٹھا کے فرمایا کہ کیا یہ ٹکڑا جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ٹکڑا اٹھایا زمین سے کہ لکڑی کا یہ ٹکڑا جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا یہ جانتا ہے۔ تو فرمایا رسول نہیں جانتے کہ یہ کہیں پڑا ہوا ہے جس کے اندر روح ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہے جو کہ حضور نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، ما من شیء، ایک نہیں ہے، مختلف الفاظ میں احادیث کے بہت بڑا ذخیرہ ہے، 20 احادیث ہے جن کا یہ مفہوم ہے، ما من شیء الا یعلم انی رسول، کوئی چیز ایسی نہیں دنیا کی جو نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول۔ اور اس حدیث کے لیے یہ قرآن کی آیت ایک ہی کافی ہے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کوئی آیت نہ بھی ہو تو یہ اتنی واضح ہے، اس صراحت کے بعد اور کسی اور اضافے کی ضرورت نہیں، سب عالمین کے لیے حضور رحمت ہیں۔ جب سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں، ساتھ حضور کی حدیث ہے کہ سارے عالمین کا ایک ایک فرد ایک ایک چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جب ہر چیز جانتی ہو تو جس نے رحمت پہنچانی ہے ایک ایک کونے میں اسے بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو ضرورت ہے میری رحمت کی۔ تو لہذا خالق فرماتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا کہ جو آپ کے پاس نہیں تھا، تو جو نہیں تھا وہ سارا دے دیا، کتنا نہیں تھا وہ بھی لامحدود ہے، جو دے دیا وہ بھی ہمارے مطابق لامحدود ہے، اللہ کے مقابلے میں نہیں، ہمارے مقابلے میں لامحدود ہے کہ ہماری سمجھ میں ہماری ساری رگڑیاں نہیں تول سکتے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ فرماتا ہے آپ پر اپنے رب کا فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل۔ اب اس کا اندازہ کون، اس کو لیمیٹیشن کون کر سکتا ہے، اس کی حد بندی کون کر سکتا ہے کہ یہ فضل کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فضل عظیم، وہ رب جو پوری کائنات کو بھی کہتا ہے متاع قلیل ہے، قل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا میں مل جائے تو رب کہتا ہے یہ ساری دنیا میں مل جائے تو یہ تھوڑی سی ہے، جو ساری دنیا جس کے ہاں تھوڑی سی ہے اس کا اعلان کہ ہم آپ کو فضل عظیم عطا فرما رہے ہیں، عطا فرما دیا ہے، ان کی حدوں کا اندازہ کون کر سکتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، خالق کی کائنات نے حضور کی آمد کا ذکر خود فرمایا ہے، جاءکم کے الفاظ جو ہیں یہ قرآن نے بولے ہیں، تو حضور کی آمد کا ذکر کرنا خالق کی سنت ہے۔ اب دوسرا پہلو کہ حضور کے چہرے انور کا حسن بیان کرنا، حضور کی آنکھوں کے اندر موجود جو سرخ اور سفید ڈورے تھے ان کا ذکر چھیڑنا، حضور کی مبارک ابروؤں کا حسن بیان کرنا، جو حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے جو یہ مصطفیٰ جان لاکھوں سلام ہے نا، یہ منظوم سیرت طیبہ ہے، منظوم شمائل نبوی ہے، منظوم خصائل نبوی، تمام پہلوؤں پر اس خوبصورت اور جامع انداز میں اور صحیح سے صحیح احادیث، کوئی سند میں شک نہیں، آپ نے وہ تمام احادیث کا خلاصہ آپ نے یہ جو 80-82 اشعار ہیں ان سب میں پیش فرما دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، حضور کی آنکھوں پر سلام بھیجا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا،
یہ ساری چیزیں مختلف حضور کے کان و کان لال کرامت پہ لاکھوں سال. تو حضور کے کانوں کا ذکر ہو، آپ کی سماعتوں کے حسن کا بیان ہو، حضور کی مبارک زبان سے نکلنے والے موتیوں کا بیان ہو، مبارک کلمات کا بیان ہو، حضور کے ہاتھوں کے مبارک لمس کا بیان ہو، حضور کی قدموں کی چال کا بیان ہو، حضور کا سراپا صرف قامت کا بیان ہو. یہ ساری چیزیں یعنی حضور کے شمائل میں ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. شمائل ترمذی آپ پڑھیں تو حضور کا پورا سراپا بیان کیا گیا. حضرت علی المرتضیٰ نے بیان فرمایا، حضرت ہند بن ابی حالہ نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت اور کئی صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں، حضرت ام معبد ہیں اور کئی اور صحابیات ہیں. تقریباً 12 سے 15 کے درمیان صحابہ اور صحابیات کی تعداد ہے جنہوں نے حضور کا حسن ظاہر بیان کیا. زیادہ نے بیان نہیں کیا، کیونکہ کسی کا حسن ظاہری لفظوں میں بیان کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو پرسنالٹی اسکیچ ہے سب سے مشکل کام ہے. آپ بتائیں کسی کو کہ میں جس بندے کو دیکھ کے آ رہا ہوں وہ کیسا ہے، شکل بتانی ہو تو کیسے بتائیں گے؟ آپ کہیں گے اس کی 2 آنکھیں ہیں تو بھئی ساری کائنات کی 2 آنکھیں ہیں. آپ کہیں گے 2 کان ہیں تو ساری کائنات کے انسانوں کے 2 کان. زبان ہے تو زبان بھی ہے، رخسار ہے تو رخسار بھی ہیں، داڑھی ہے تو داڑھی والے بھی بہت ہیں، زلفیں ہیں تو زلف والے بھی بہت ہیں. آپ کیسے کہیں گے کہ ساری دنیا ایک طرف سادہ سجا کے پاس ہے؟ کیسے بتائیں؟ لہذا لفظوں میں آنکھوں کا حسن ڈالنا، لفظوں میں سماعت کا حسن ڈالنا، لفظوں میں حسن ظاہر کو بند کرنا یہ آسان کام نہیں، یہ بڑا مشکل کام. اس لیے یہ بہت کم صحابہ اور صحابیات نے اس پہ زبان کھولی ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لفظ چھوٹے ہو جائیں اور بجائے حضور کی تحسین کے وہ بے ادبی کا ذریعہ بن جائے. حضور کی آنکھوں کا حسن تو جس خالق نے بنایا ہے. غالب سے پوچھا گیا کہ آپ نعتیں کیوں نہیں لکھتے؟ اس نے کہا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتی. یہ کام ہم نے رب پہ چھوڑا ہوا ہے. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد اس وہی جانتا ہے جو بنانے والا ہے کہ محمد کو کیسا بنا. لہٰذا اس میدان میں بہت کم لوگوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں اپنی مہارت کے، تو ان میں صحابہ کی تعداد بھی اس باب میں اس موضوع پر کم ہے. شمائل ترمذی ہو یا کوئی بھی اور کتاب جس میں شمائل کا ایک پارٹ ظاہر ہے اس کا حصہ ہوتا ہے. تو حضور کے شمائل، آپ کا حسن ظاہر بیان کرنا، اس کی دلیل بھی کہیں اور سے لانے کی ضرورت نہیں، یہ بھی قرآن کی سنت ہے. یہ بھی قرآن کی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. قسم ہے تمہارے چہرے دی، قسم ہے تمہاری زلفوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، نبی کی آمد، سونے کی آمد. ذرا اعلان کر بولو. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئے. اس طرف ہی پہاڑوں کا رخ پھر گیا کہ جدھر بھی نشیلی نظر ہو. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. حضور کی مبارک زلفوں کا بیان، حضور کے مبارک چہرے کا بیان. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. کہنے سینے نگال کے بھی ہوئی، ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. حضور کے سینہ مبارک کا بیان. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. حضور کی پیٹھ مبارک کا بیان. یہ کون کر رہا ہے؟ خالق بیان فرما. خالق بیان فرما رہا ہے اپنے محبوب، اپنے بندے، اپنی مخلوق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے عابد ہیں، ساجد ہیں. لیکن یہ خالق کی محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ کہ حضور کے حسن ظاہر کو قرآن بیان فرماتا ہے. اور حسن ظاہر میں آپ دیکھیے کبھی حضور کے ہاتھوں کا بیان، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. حضور کے ہاتھوں کا بیان، عنقک حضور کی گردن مبارک کا بیان. قرآن وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. حضور کے مبارک لبوں سے نکلنے والے حسین بولوں کا بیان. وقیل اے محبوب آپ سے، آپ کے مبارک لبوں سے نکلنے والے بولوں کی قسم. قسم قرآن حضور کے بولوں کی قسم اٹھا رہا. اب خود سوچئے جب رب قسم اٹھا رہا ہو اس سے بڑھ کے اور شان کیا ہو. اچھا بات کون سی ہے؟ قرآن کیا کرے؟ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو کچھ کفار نے انکار کیا. بہت کم لوگ تھے جنہیں یہ ابتدا میں یہ سعادت حاصل ہوئی، پھر آہستہ آہستہ سلسلہ کھلتا گیا، سینے کھلتے گئے. لیکن جب ابتدا میں انہوں نے انکار کیا اور ضدی اور ہٹ دھرمی ہونے کا ثبوت دیا تو حضور نے اپنا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا.
اے اللہ تیرا حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، لیکن یہ میری بات نہیں مانتے. تیرا حکم ہے وانذر عشیرتک الاقربین، لیکن یہ میری بات نہیں سنتے. تو کن لفظوں میں حضور نے شکوہ کیا؟ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب یہ میری بات نہیں سنتے اور یہ ایمان نہیں لاتے. ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، سونا ایمان نہیں گنا دے. اللہ کی بارگاہ میں شکوہ پیش کر رہے. رب نے جواب میں کیا فرمایا؟ وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، سونا تھوڑی یہ گال آکھن دی قسم جو یہ ایمان نہیں گنا. کس انداز میں حضور نے فرمایا اور خالق نے کس انداز میں اسے پسند فرمایا. سونا جس محبت اور درد نال تسائے سونے رب تک یہ عرضی میں پوچھے دے کہ وہ انداز دی قسم تھوڑے منہ مبارک اٹھاون دی قسم اور لبوں پر سونے بول ادا کران دی قسم. حضور کی لبوں کا ذکر ہے، حضور کی زبان کا بیان. ان هو الا وحی ما ينطق عن الهوى، حضور کے لطف کا بولوں کا ذکر ہے. ان هو الا وحی یوحى، یہ کیا چیز ہے؟ یہ حسن ظاہر ہے. حسن ظاہر بیان کرنا شمائل ہیں اور شمائل قرآن کی سنت ہے. اگر کوئی ساری رات حضور کی زلفوں کا ذکر کرتا رہے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اگر جرم ہے تو پھر پہلے قرآن سے پوچھیے. قرآن کسی نے ایک دفعہ نہیں پڑھا، قرآن تو قیامت تک پڑھا جاتا ہے. دن کو بھی پڑھا جائے گا، شام کو بھی پڑھا جائے گا، ہر وقت قرآن کا ذکر ہوگا. یہ حضور کے شمائل. کہیں حضور کے خصائل کا ذکر ہے. خصائل اخلاق حسن فإنک لعلی خلق عظیم. اب اس سے بڑھ کے کوئی ساری زندگی بھی حضور کے خصائل اور اخلاق بیان کرتا رہے. قرآن کی ایک آیت سب پہ بھاری ہو. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کے مرتبے پہ فائز. خلق عظیم عطا فرما دیا. حضور کی اخلاق حسنات کا تذکرہ بھی قرآن کی سنت. اور پھر حضور کی سیرت طیبہ. سیرت طیبہ فنی طور پر کسے کہتے ہیں؟ ایک حضور کی حدیث ہے، ایک سیرت ہے، ایک تاریخ ہے اسلام. یہ مختلف سبجیکٹس ہیں جو ظاہر ہے آپس میں بڑے انٹیگریٹڈ ہیں اور انٹرمنگلڈ ہیں. تھوڑا سا فرق ہے ٹیکنیکلی. حضور کی حدیث کیا ہے؟ جو لفظ حضور کی زبان سے نکلے. لیکن صرف وہ چیز حدیث نہیں جو حضور کی زبان سے نکلے. جو کام حضور نے کیا ہے، بیان کرنے والے ابو بکر ہیں، بیان کرنے والے عمر ہیں، بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، بیان کرنے والے خباب بن الارت ہیں، بیان کرنے والی حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. بیان کرنے والے حضور کے صحابہ ہیں، لیکن بات حضور کی ہے وہ بھی حدیث ہے. بات حضور کی ہے وہ بھی حدیث ہے. اگرچہ لفظ حضور کے نہیں، اس میں پوری چاہے ایک صفحہ ہو یا 2 صفحات ہو. صحابی نے اپنی پوری کہانی بیان کی ہے. ابن عباس نے کہ میں ایک رات حضور کے گھر میں رہا تو کیسے رہا. یہ بخاری کے 3-4 صفحات ہیں، لیکن پوری کہانی کا نام حدیث ہے. چونکہ ہے تو حضور کی بات کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن بات کس کی کر رہا ہے کہ میں حضور کے گھر میں گیا، اپنی ماسی کے گھر گیا. چونکہ انہوں نے ماسی حضور کے گھر والی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے ماسی کے گھر نکل گیا. مقصد یہ ہے کہ سونے دی رات دیکھا والے کا سجنا دی رات کی. یہ 10 سال 12 سال کی عمر میں حضور کی راتوں سے اپنا سینہ منور فرما رہے ہیں. اور الحمدللہ ان کی ایک رات کی وجہ سے ہمیں حضور کی رات کی مکمل جو ایک جس کو تفصیلی بیان ہوتے ہیں وہ تفصیلی بیان انہوں نے فرما دیا. جب میں گھر میں گیا تو وہاں سونے کے لیے ایک ہی بستر تھا، اور اس ایک بستر میں ظاہر 2 لوگ سو سکتے تھے. حضور تھے اور میری خالہ تھی حضور کی گھر والی، اور میں تھا 10-12 سال کا. میرے لیے سونے کی جگہ نہیں تھی. سونے فرمایا تم سارے پیران سامنے. میں سونے دے پیران سونے دے قدم اپنے سینے دے ٹکا کے ستا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے قدموں میں سوئے رہے پوری رات. اور فرمایا حضور اٹھے تہجد کے لیے، میں بھی اٹھا کیونکہ میں سونے تو نہیں آیا تھا، تو پوری رات جاگا تھا کہ حضور کب اٹھتے ہیں اور کیسے اٹھتے ہیں. حضور اٹھے تشریف لے گئے. میں نے جلدی جلدی وضو کا پانی بھرا اور حضور کے لیے رکھ دیا. آپ نے جب پانی بھرا ہوا دیکھا تو مجھے فرمایا آپ نے رکھا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں. تو آپ نے مجھے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. اے اللہ ابن عباس کا سینہ کھول دے قرآن کے علم کے لیے اور حکمت کے لیے. فرماتے ہیں اس کے بعد حضور نے وضو فرمایا. آپ نے تہجد شروع فرمائی. میں بھی جلدی جلدی وضو کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو گیا. جب آپ کے ساتھ شامل ہوا تو مجھے جگہ ملی حضور کی بائیں طرف. حضور کا چہرہ انور قبلہ کی طرف تھا تو اس طرف جگہ تھی. حضور کے بائیں ہاتھ میں جگہ تھی. میں اس طرف کھڑا ہوا تو حضور نے حالت نماز میں مجھے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا.
اپنے اس طرف کر اور اللہم صلی علی محمد سریکی دالے سا لیکن پنجابی رہے سجن بہوں ان میں آکے اوکے لتی ہوئی سجنہ کو امتحان ہی تینی کا جڑنا امتحان کی نہ نئے ہے یار منڈا مانے ہیں سجنہ دا سجنہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ میں کھبے پاس کو کھڑا سونے نب کی حالت نماز ہی سجے پاس ہو گئی پر میں نے سونے دی قرات لمبی ہے لہذا میں تو پوری رات دا جاگا کھڑا ہوں کیونکہ سونے کو دے دلیاں ساری رات ستا دا نام ہے سونے کی کروٹاں مشاہدہ کریں گے فرمایا ساری رات دا جاگا ہویا 12 سالان دا ہن ساری رات ای نیندرانی کٹھی تھی میں نے اکھی نے میں سونے دے نال نماز پڑھدا کھڑا تے جھوٹے شروع تھی گیا کہے سر تے ڈلکا ویندے تے کہے ہن تے ڈلکا وے فرمایا جی میں میرا سر تلے جھکدا ہے نا تو حضور میرا کان مروڑ کے میں بہت بیدار کر چکا حضور کہتے تھے میرا کان نہیں مروڑے دے بخاری کی حدیث پڑھی تے فرمایا میرا کان مروڑ کے میں اٹھے دے پوری تہجد حضور نے میں کو جگا کے بھی رکھا تے تہجد پڑھائی بھی صحیح پڑھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سونے دے گھر رات نہ ٹکیو میں نہ تو ظاہر ہے ایسا بہت سارے نور کو محروم ہو گئے تو گال ساری عبداللہ ابن عباس کی حضور دے بول کتھے ہیں لیکن جتنا حضور دے بول کونی وہ حصہ بھی حدیث ہے حدیث وہ ہے جو حضور دا ذکر ہے اور سیرت کو حدیث پر وکھرا کی میں کرے سن سیرت کی حضور دا ذکر ہے حدیث کی حضور دا ذکر تو سیرت آدن حضور دا ذکر مبارک سال بسال مکہ کو گھن کے مدینہ تک گھڑی گھڑی حضور کا ذکر سونے دا جوانی کی میں بلکہ سونے دی ولادت مبارک کی میں ہوئی بابا جی دا نام کیا ہے لالا جی دا نام کیا ہے اماں جی دا نام کیا ہے کتنی ماما کو شرف پلا کے سونے کو دودھ پلایا انہیں 6 ماما دا ذکر اے سیرت دا موضوع حضور دا زمانہ رضاعت کتھا گزرا کیڑیاں جھوکاں سجنہ دے قدم چوندیاں رہے قبیلہ بنو سعد دے کیڑے پتھر انہیں سجنہ دے قدماں دے بوسے کی یہ سارا ذکر حضور دے 6 سال تک اپنی اماں حضرت آمنہ دے نال راہن کا ذکر 6 سال کی عمر ایک مدینہ طیبہ دا دورہ تشریف گر وجنا اور اتھا احسنت العومہ فی بئر بریہ دیا نجار اپنے دادے دے نانے حال قبیلے دے تیراب دے بھی سونے دا تیراکی دی نا سکھنا 6 سالہ دے عمر یہ سیرت موضوع سال بسال وقت حضور دا مکہ چاہاں آپ دی والدہ دا مثال ہو گئی نہ رستے تھے اس دے بعد بچپن کی میں گزرا حضرت ابو طالب دے نال حضرت عبدالمطلب دے نال حضرت ابو طالب دے نال وقت سونے دا مکہ دیاں پہاڑیاں تے بکریاں چراواں 12 سال دی عمر وچ بکریاں چراواں سونے حضرت امام بخاری روایت فرمائیں کہ سونا فرمائیں کہ کوئی نبی نہیں آیا دنیا تے الا راعی غنم ما بعث اللہ نبی الا راعی غنم کوئی نبی نہیں آیا دنیا میں جس نے بکریاں نہ چرائی بکریاں چرائے بغیر کوئی نبی نہیں وہ پیشے مختلف حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرے دے مختلف پیشے حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے رہے حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کم کرے دے کیونکہ ہر پیشہ مقدس ہے کیونکہ ہر پیشہ نبیاں دی سنت ہے پیشے کو چھوٹا نہیں سمجھنا کردار چھوٹا بڑا کرے دے بندے سارے ایک وجہ دے ہوتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثى ہاں جڑا اکرم تقوی والا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تو مختلف پیشے انبیاء کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تجارت ہے تو مختلف پیشے لیکن بکریاں کا کام یہ ہے رب نے سارے نبیوں کو کرا سارے نبی الا راعی غنم صحابہ نے پوچھا وانت یا رسول اللہ سنا تو سب بکریاں چری ہیں فرمایا ہاں انا رأیتها بالقراریط اہل مکہ فرمایا میں بھی اہل مکہ دیاں قراریط تے عوض بکریاں چری ہیں ویسے عزت تو بہت بڑی گفتگو ہے سیرت موضوع ظاہر ہے لیکن عزت گفتگو بڑی لمبی ہے بکریاں چرانے کا ضروری کام کیوں ہے کہ ہر نبی کو چراؤں گا میں تو بہت سارے پیشے آنے یہ ضروری کام ہے اس لیے کئی حکمت علماء نے بیان کی ایک حکمت کہ بکریاں چرانے کا سوکھا کام نہیں تو سب پتہ نہیں کران چ رہی ہوں سن کے نہیں بکری بہت اوکھا جانور ہے تو سجے آکسو تے کھبے وہنا پسند کرے تو کھبے آکسو تو سجے ویسے تو آکسو کے سیدھی رستے تے لگی وجے تو درختوں تے چڑھنا پسند کرے یا کہندی راڑی چڑھ ویسے پر تو بھجسو تے کہے سجے میں تے پے کہے کھبے وے پورا نہیں بکری ویلا نہیں تھی ونڈے دی چراون والا بہت توجہ نال چراونی پوندی لیکن چرندے لے
تسا اگر قراری تیری میں سونے فرمایا میں لوگاں دی بکریاں چلینا ہم تے ولا بھی گنانا شامل ولاونیاں بھی ہوندیاں کیونکہ کھیر پیونا ہوندا ہے لہذا تسا اگر رستے تے کوڑیج وجو نا بکری تے کاوڑ لگ وجے تو بھئی گستاخ آکھے نہیں بنے کوئی ڈنڈا چھوڑا تو اس کو ہاتھی چوندا ہے اور تسا مارو تے اس کو اتھے برابر کر رکھو کاوڑ بھی کٹ دی کاوڑ اپنے اوتے کٹڑی ہے اودے اوتے نہیں کٹڑی بکری چراون دا اصول ہے کہ اپنے اندر غصہ پینا رہنا ہے بکری جیندی ولاونی ہے شام میں زخمی بھی نہ ہوئے رجی ہوئی پوری ہوئے اور بال جڑے انتظار بیٹھے ان کو کھیر بھی پورا دے اگر ایک کام کیتا ہوئے تو ٹھیک ہے ورنہ ظاہر ہے کوئی تو بکریاں چراونی نہ رہے بلکہ جرمانہ بھی نہ ہو سکتا تو علماء فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء دا بکریاں چراونا دراصل انبیاء دی او تربیت ہے کہ خالق نے خود فرمائی وہ مربی ہے نا انبیاء دا مربی انبیاء دا معلم خالق کے کائنات ہے تو خالق کے کائنات کے وہ تعلیم دا حصہ ہے کہ میرے بندہ تک میرے سنے آپ پہنچاؤں کو پہلے اپنی کاوڑ بکریاں نال ختم کر گنو میرے بندہ نال بلائے تو وہ سراپا رحمت بن گیا انہاں تک سنے آپ پہنچے تا سنے دا حق ادا ہو گئے بہرحال اللہ بہتر جاننے مزید کیا کیا حکمت اور بانے پہ یہ سیرت دا موضوع ہے حضور دا تجارتی سفر سیرت دا موضوع ہے یمن کی میں تشریف گن گئے شام کی میں تشریف گن گئے سونا حکاز دے ویلیج کی میں گئے سونا آپ دی جوانی کعبے دی تعبیر و اعلان نبوت ہے نبوت کے بعد مکی زندگی و مدنی زندگی یہ تمام سیرت دا موضوع ہے مکی زندگی دا پل پل مدنی زندگی دا پل پل سیرت دا موضوع حضور دے جنگ حضور دا امن حضور دے سفر حضور دا حضر حضور دا کہنے راتی حضور دیاں نہیں حضور دے گرمیاں سونے دیاں سردیاں سونے دیاں یہ سارا موضوع ہے سیرت کا کہ آپ نے گرمیاں کی میں گزاری ہیں سردیاں کی میں گزاری کہنے کہنے کپڑے پاتے ہیں گرمیاں کے لیے سردیاں کیسے پاتی کس قسم سے جبے پاتے ہیں کس قسم سے آپ نے قبا پاتی کس قسم سے آپ نے کوٹ پاتے ہیں اور ایک بڑی خوبصورت سٹڈی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھی اجرک بھی استعمال فرمائی سندھی اجرک یہ لیٹسٹ سٹڈی ہے اگرچہ لیکن انہوں نے بڑا پرابل گراؤنڈ ہے موقع پر وہ آدھے گراؤنڈ ہے کہ حضور نے یمنی چادرہ پسند فرمائی یمنی چادر اور وہ آدھے یہ تحقیق موجود ہے کہ یمن دے نال سندھی اجرک کو ویلے ہے اور سندھی اجرک کو ویلے یمن ایکسپورٹ ہوندی ہے سندھ سامان دے نال سندھی اجرک ہندوستان دی یہ جڑا سامان ویندا ہے تے اجرک کی ویندی ہے تے یمن دی دھاری دھار چادراں کول ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ سونے سندھی چادراں استعمال فرمائی یہ امکان بھی پہلا سیرت دا موضوع ختم نہیں ہویا تے سیرت دی تحقیق ہی ختم نہیں نوی نوی تحقیق پتہ نہیں کیا کچھ مزید کھل سی یہ حضور دی سیرت دے طیبہ ہن سیرت کو سمپلی اسے آکھوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی دا ترتیب وار سفر ترتیب وار بیان سیرت آکھا ہے تھوڑا سا اگر قرآن کھلیتے ہیں تو کیا قرآن کتنی حضور دی سیرت ہی بیان فرمائی قرآن کتنی حضور دی سیرت بیان فرمائی بھائی بھائیاں گاڑی چھوڑو تو سام یہ قرآن پڑھن لگ سو تو سورتاں نال جڑا تھوڑا تعارف تھی سی تو کیا نام ہو سی سورتاں دا یا مکی ہو سن تے یا مدنی ہو سن مکی کیوں تے مدنی کیوں مکی ہے مکہ تو ہن بھی کھڑے تے مکہ تو صدیاں کول موجود ہے مدینہ تو ہن بھی کھڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے ویلے مدینہ بھی موجود ہے تے مکہ بھی موجود ہے اگر جو دا نام یثرب بھائی بعد مدینہ تھی لیکن شہر دا موجود ہے لیکن یہ صورتاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنے مکہ دے وچ ول مدینہ چلے گئے سونے مکی تے مدنی صورتاں کیوں پڑھی ہیں جڑا سونا جڑا سجن مکے چ وسدے ہیں تے صورتاں مکی جڑا سجن مدینہ لگے گئے تے صورتاں مدینی مدنی پڑھ گئے تے لہذا مکی صورت تے مدنی صورت سب تو پہلے حضور دا باب کھلے دی ہے مکہ والا تے مدینہ والا سیرت دے باب کھل سی تے کم اگاں چل سی اگر تو کوئی پتہ نہیں رہتا ہے مکی صورت ہے یہ مدنی آیت ہے کہ مکی آیت ہے تو ساؤں دے مفہوم اور معنی تے تعین نہیں کرے گی صحیح نتیجے تے نہیں پہنچ سکے لہذا پہلی شرط ہے دوسری شرط ہے شان نزول اگرچہ مکہ یا مدینہ بھی ان کا حصہ ہے لیکن بہرحال یہ زیادہ مینیوٹ سٹڈی ہے زیادہ باریک مطالعہ ہے حضور دی زندگی دا اور قرآن میں شان نزول کیسے کہتے ہیں شان نزول دا مطلب ہے یہ آیت کتھاں اتری ان کتھاں دے بھی پہلا جواب تو وہ ہے مکہ یا مدینہ سے لیکن اگلی سٹڈی تو شروع ہوتی ہے کہ مکہ تو اتری ہے لیکن مکہ کے نہیں جاتے اتری مکہ کی تو اتری سجن غار ہرا چھن
یہ سجن حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا دے اجڑے چھن حضور مکہ دیا گلیاں دے وچھن یہ سونا جبل ابو قبیس دے ہوتے ہیں سونا حضرت ابن مسعود غلام کو بکریاں چرندہ دیکھ کے ملتے ودے ہیں یہ سونا کہیں سفر دے وچھن مکہ دے وچ بھی تو سفر ہوئے نا مکہ چ رہ کے 13 سال حضور طائف بھی تک گئے طائف تشریف کے لیے یہ معروف سفر ہے حضور یمن گئے غاز دے میلے چ گئے کئی دفعہ تقریباً ہر سال تشریف کے میں تبلیغ واسطے تو آیت اتری ہے تو کتھا اتری ہے ایگزیکٹ جہاد تعین فوکس کرو آج کل جی میں وہ نیویگیٹر ہے نا فوکس کرے تو ایک جہاد اتری اتھا آیت اتری ہے اس نقطے تے پہنچ وجو تو اس نقطے تے کیوں پہنچے ایسا چونکہ این جگہ نے حضور دے قدم جمعن اساں ون کھڑے ہیں قرآن سمجھن واسطے ہوگا اساں قرآن سمجھن گئے کھڑے نہیں تھا سجنہ دے قدم بس ہے زمین دے وہ ٹکڑے تے پہنچ یا رسول اللہ رسالہ یا رسول اللہ و شان مصطفیٰ اس دے بعد یہ آیت کیوں اتری ہے کتھا اتری ہے جواب تو آ گیا اس دے بعد اگر سوال ہے کیوں اتری ہے لوڑ کیوں پئی ہے چونکہ قرآن آدھے ایسا بے مقصد کوئی آیت نہیں ہوتا ہے موقع و مال دے مطابق ہر آیت اتری اور جنہی ضرورت ہے وہ اتری کلام حکیم حشف و زوائد کو پاک ہو سیانے لوگاں دا کلام اضافی گالی کو پاک ہو یہ تو سونے رب دا کلام ہے یہ حکمتاں عطا فرمانے والے کائنات لہذا آیت کیوں اتری ہے کیری گال تھی جو آیت اتری اور جی کیری گال تھی ہے وہ کہندے نال تھی ہو سی تے کہیں کیتی ہو سی حضور نال تھی ہو سی یا سجنہ کیتی ہو سی تے یا دشمنہ کیتی ہو سی جو ہاں صورتاں حضور دی زندگی دا مطالعہ ہو اس سے تھا کیا واقعہ ہوئے واقعہ کیا ہوئے اس واقعہ پورے دا مطالعہ کرے سو تو قرآن سمجھ آسی تے واقعہ کیا ہے واقعہ حیات محمدی علیہ صاحب اسرا واقعہ حضور دی زندگی ہے واقعہ حضور دی سیرت ہے اس دے بعد بسی سبب کیا ہے کیوں دے جواب ہے اگرچہ مختلف پر چیزیں آنی اسی ایک سبب ہے نزول آیت کریمہ دے نزول کا سبب کیا ہے لوڑ کیوں پئی چلو ایک سچویشن کا سمجھ آ گئی اس بات کیوں ہوتی لہذا ایک آیت بھامے مکہ چتری ہے بھامے مدینہ چتری ہے ایک آیت جب تک حضور دی زندگی سیرت کا مطالعہ نہ ہو وہ میرا تک قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا لہذا قرآن سمجھن واسطے گویا قرآن سکوں صاحب قرآن دا دروازہ لکھا ہے یہ امام محمد رضا خان فرمائے نا کہ یہ جڑا پرنالہ ہے نا مکہ شریف والا یہ ابھے تے کیوں انگل کی دی کھڑے پرنالہ یہ میں کھڑا ہوتا ہے نا لمبا کیا کھڑا ہوتا ہے فرمائے نے کہ نہیں انگل کی دی کھڑے کہ نہیں اشارہ کی دی کھڑے اشارہ کرے پاسے مکہ کول ابھے شمال دے پاسے ہے مدینہ فرمائے نے کعبہ ساکوں کعبے دے کعبے دا ہوا لکھیں دا کھڑے میں نے چکر مار کی دینے اٹھا وجو حاجیو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو فرمایا یہ پرنالہ آنگل کی دی کھڑے ہوئے قرآن نے ایک آیت دا اشارہ حضور دی ذات پاک دوئے سونے دی حیاتی سمجھے سو تو وال میں سمجھ آ سکتا حضور دی زندگی سمجھے سو تو قرآن سمجھ آ سکتا لہذا قرآن پورے دا پورا حضور دی سیرت طیبہ ہے قرآن فرمائے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ سونا قرآن بھی کوئی شے نہیں تھواریاں گالیں تھوارے غلاماں دیاں گالیں یہ کوئی گال کوئی قرآن ہی تھوارا تذکرہ ہے تھوارے غلاماں دا تذکرہ یہ شاید ذکر حضور دی ذات دی وجہ پر ذکر دشمنوں کو بھی قرآن بیان فرمائے سجنوں کو بھی بیان فرمائے جنگوں کو بھی بیان فرمائے حالت امن کو بھی بیان فرمائے قرآن نے فوجداری مقدمات کے فیصلے بھی سنائیں اور دیوانی مقدمات کے اصول اور ضابطے بھی عطا فرمائے قرآن کریم نے مکی اور مدنی آیتاں اپنے اپنے انداز عقائد کی اصلاح بھی فرمائی اعمال کی اصلاح بھی فرمائی انسان کے مات کا ذکر ہی فرمائے انسان کی حیات کا ذکر ہی فرمائے زندگی کی میں گزارنی ہے تے مرنا کی میں قرآن نے مرن دی نام بھی سکھائی ہے مرن دے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے قرآن کریم نے وہ ذکر بھی فرمائے یہ سارے کا سارا قرآن حضور کی حیات مبارکہ دے نال جڑا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس بعد میں آخر دے چند آیتاں کہ قرآن کریم کا جرا انداز تکلم میں اپنے سونے محبت وحی الہی حضور دی ذات پاک دے نال جو سونے رب دا انداز تکلم ہے کہ رب اپنے محبوب نال گفتگو کیسی فرمائے انداز کیا حاضر موت بھائی جتنے انبیاء دنیا کی تشریف گھنے اللہ کو پہنچ گئے سمپل ٹھیک آ رہے تھے سن دے رہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا نام چاہے یا ابراہیم یا عیسیٰ یا موسیٰ
لیکن کتیں یا محمد نہیں آکھا. کیوں سونا تھوڑا نام تو محمد ہے لیکن یا محمد آکھ کے چنگا نہیں لگتا. یہ تھوڑے غلاموں کو آداب سکھاونے ان کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں کو رسول لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعد لا تجعلوا دعاء الرسول کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے یا انہوں کو پکارنا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعدکم بعد. قرآن فرماتے ہیں سونے کو سرنا ہوئے تو اوے نہ سرے جی ایک پہ گزر دے اور اگر سونا سرے تو اوے جواب رہنی ہوئے جی ایک پہ کو جواب لے دے جواب احکام کی صحیح کیا ہے موجود ہے. رب فرماتے ہیں میں سونے کو نہ چاہ کے نہیں سکتا لہذا مومن حضور کا غلام ہو کے کی میں آکھے یا محمد لہذا غلام یاکسی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. رب خالق ہو گیا تھا یا ایوہ المزمل او سونی چادر اوڑھن والے یا ایوہ المدثر کہنی سردی زیادہ ہو سی او کمبل اوڑھن والے سونے. مختلف انداز یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول قرآن کریم کا انداز تخاطب اور غلاموں کو آخر میں بھی نانا نہیں سجا تو سو بھی نہیں سجا. لیکن ایک بھی ابھی پہلو ہے کہ اگر رب سونے کا نا چاہے بھی نہ تو وقت حضور این فیض کو محروم رہ وجہ نہ کہ رب کائنات دی مبارک بولی دے وچ یا اون دے کلام دے وچ حضور دا نا نہیں آیا. رب نے فرمایا سونا تھوڑے نا نال سدیندے تے نہیں لیکن چہندے پے ہیں تھوڑا نام وما محمد الا رسول تاکہ اس عادت کو تسا محروم نہ ہو کہ اللہ دے کلام ہی سونے محمد دے اس میں کرامی اترا یہ 26 انبیاء دے نا اللہ نے چین ترے دا اللہ تعالی نے بل واسطہ ذکر فرمائے نہ چاہے بغیر. امام محمد ظاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جی گفتگو فرمائی ہے نا بڑی سن فرمایا 26 نبیوں دا نا ہے ترے دا اللہ نے ذکر فرمائے وقال لهم نبیہم ان آیت ملک یہ ذکر ہے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام دا لیکن انہوں نے نام قرآن نے نہیں چاہے یہ جی ترے انبیاء ہیں جنہوں نام نہیں چاہے لیکن 26 دا نام چاہے گی تو ٹوٹل قرآن کتنے ہو گئے 26 دے ترے 29 انبیاء دا ذکر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سعادت رب نے بخشی کہ اپنے کلام میں آپ دا نام اتار چھوڑا اور دوسرا نام ہی واسطے اتارا تاکہ پتہ لگ وجے کہ جڑا قرآن جے قلب ادھر تے اتردا پیے ایو رسول ہے جے نام محمد ہے یہ رسول ہے یہ ابہام کدے کو نہ رہ وجے کہ کوئی 14 صدیاں بعد آ کے بدبخت آ کے کہ یہ آیت میرے حق کی اتری ہے چل دفعو اے محمد تے اتری ہے جے 14 صدیاں پہلے تشریف کے لایا سارا قرآن دے قلب ادھر کوئی بھی بدبخت آسی کذاب تو ہو سکسی لیکن وہ کوئی سچا انسان نہ ہو سکتا. تو خالق کائنات نے جو آپ دے نال انداز گفتگو ہے قرآن کا باقی انبیاء دے نال اور ہے اپنے محبوب دے نال رب دا انداز اور باقی انبیاء کوئی سونے رب کو دعائیں منگیاں کچھ چیزاں دی لیکن حضور کو رب نے وہ ساری شیء بغیر دعائیں دے عطا فرما چھوڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعائیں قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب اشرح لی صدری اے اللہ میرا سینہ کھول لے شرح صدر عطا فرما تاکہ تمام علوم و معارف اور انہاں دی باریکیاں میرے سینے جوتے رہے. اور اپنے محبوب کو رب فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک سونا اسد والا سینہ کھول نہیں چھوڑا وہ آدھے میں سینہ کھول محبوب کو آدھے پیا سا کدہ نہ کھول چھوڑے سینہ علم نشرح لک صدرک پتہ نہیں کیا رہا زمان. حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ وسلم رب ارنی انظر الیک کہ اللہ اپنا دیدار کرا اللہ فرماتے ہیں لن ترانی تو سنی میں دیکھ سکتے محبوب کو آدھے علم تر الی ربک سونا تو سا اپنے رب کو نہیں تو سے آپ نے رب کو رٹھا نہیں سونا علم تر الی ربک اور کان قاب قوسین و ادنی دا مقام ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ دا مقام ما زاغ البصر و ما طغیٰ دا مقام وہ گھڑیاں بیان فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے اے اللہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین اے اللہ پچھلا دے وچ میرا نیکی نال ذکر باقی رکھے آمن والے لوگاں میرا نیک ذکر باقی رکھیں کہ میں کو خیر نال دنیا یاد کرے دی رہا. اور رب نے میں قبول فرمائیے
کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو دین اسلام ہے نا تھوڑے باب ابراہیم والا دین ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک واسطے حضور دی امت دے وچ انہاں دے نام کو باقی رکھ چھوڑے۔ حج دے بہت سارے مناسک دی آپ دی سنت دی، آپ دے بیٹے دی سنت دی، آپ دی گھر والی دی سنت، اللہ نے ملت ابیکم ساری ملت کو اور سارے دین کو فرما چھوڑا۔ حضرت ابراہیم دعا مانگتے پہن کے میں کو نیک ذکر باقی رکھی، اور محبوب کو رب خود فرمانا پیے ورفعنا لک ذکرک، سونا باقی نہ ہو سی پل پل بدتا پیا ہو سی، والآخرۃ خیر لک من الاولی، سونا تھوڑی ہر بات والی گھڑی پہلی کو اعلیٰ و افضل رکھ سی۔ حضرت ابراہیم دعا مانگتے پہن اے اللہ لا تخزنی یوم یبعثون، جیرے نہیں تے لوگوں کو اٹھاونے سونا اس نے ابراہیم کو رسوا نہ فرمائے، اتنی عزت کا اضافہ فرمائیں، خزي اور رسوائی کو بچائیں، اور محبوب نہ رب خود وعدہ کیا کر دے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سونا قیامت وہ نہیں دا نہ ہے یہ نہیں رب نہ اپنے محبوب کو رسوا ہون دے سی، نہ محبوب دے غلاموں کو رسوا ہون الذین آمنوا معہ، صرف نبی دی شان نہیں بدلی، رب نے نبی دے غلاموں کو بھی یقین دہانی کرا چھوڑا اتفا کو بھی اثر رسوا نہ ہونے سے۔ حضرت ابراہیم عرض کرنے والذی اتبع یغفر لی خطیئتی، کہ میں کو امید ہے کہ سونا رب میری خطاواں معاف کر چھوڑے سے، ایک انہوں نے اپنی نسبت لفظ خطا دینا خلاف اولا کم، کیونکہ نبی معصوم ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے محبوب کو رب خود فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سونا تھوڑا صدقہ سب تھوڑے اگلے پچھلے دے گناہ معاف کر چھوڑا، اگلے پچھلے دے گناہ رب یقین دہانیاں فرما چھوڑے، یقین دہانیاں فرما چھوڑے، نبی منگ کے گرتے پہ اور محبوب کو رب بغیر منگے عطا کیا فرما، یہ اللہ کا انداز محبت والا انداز محبت ہے اپنے سونے محبوب دے نام۔ دیگر انبیاء تے اعتراض ہوندے خود جواب دے دیں، سونے تے اعتراض ہوندے رب جواب دے، انا لناک فی ضلال مبین، حضرت نوح علیہ السلام کو آکھا گیا اساں تے تھاکو گمراہی دے وچ دے دے، انہاں خود فرمایا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میں گمراہی دے وچ نہ، میں تے اللہ دا رسول ہاں۔ حضرت ہود علیہ السلام تے اعتراض ہویا انی لناک فی صفاہا، انہاں خود جواب دیتا یا قوم لیس بی صفاہا، اے قوم میں صفی نہ ولکنی رسول من رب العالمین۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کافر مجنون سے لینے اندر رب فرمائے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، سونا نون دے معنی دا کوئی نہیں پتہ، رب جان دیتے اندر رسول والقلم وما یسطرون، سونا ہن انداز دیکھو اللہ تعالیٰ انہاں دے مجنون ہون دا جواب بھیجے، مجنون آدھے ہیں آئینا لتارک والیتنا لشاعر مجنون، انہاں دا قرآن جواب کیا رہے یہ افطرا اللہ کذبا ام بھی جنہ، انہاں دا اعتراض دا جواب یہ حضور کو مجنون آدھے نعوذ باللہ، اللہ فرماتے سونا والقلم وما یسطرون، سونا قسم قلم دی تے کلمہ جتنے لفظ لکھے نہ سارے لکھے لفظاں دی قسم، قسم دیکھو اللہ سبحانہ قلم اصل تقدیر علی قلم ہے، یہ تقدیر دی قلم لوح اور قلم، یہ تقدیر لکھیے تے لکھ دی راندی یم اللہ ما یشاء و یثبت عنده ام الکتاب، اللہ فرماتا ہے ان قلم دی قسم نے ساری دنیا دے حال لکھے، کیونکہ زمانے دی کوئی گال نہیں جی وہ کتاب وچ نہیں لکھی، لہذا قلم وقت یہ لکھن والے ہتھ ما یسطرون تے جو کچھ انہاں لکھا ہے، رب فرماتا ہے سارے لکھے ہوئے لفظاں دی قسم تے لکھن والی قلم دی ایک پل دی قسم، یہ گال ما انت بنعمت ربک بمجنون، سونا تسا اپنے سونے رب دے فضل اور نعمت دے نال مجنون نہیں ہے، وانک لعلی خلق عظیم، تسا تے خلق عظیم دے مرتبے تے فائز، خلق عظیم تے فائز ہونا تے مجنون نہ ہونا دا آپس کے تعلق ہو سکتے، کوئی شخص مجنون ہو گئے لیکن ان کے اخلاق چنگے ہو گئے، ہو سکتے لیکن نہیں ہو سکتا، اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ چیزیں متضاد ہیں۔ مجنون دی تعریف کے لیے کملا کے کو آدھے ہر کہہ دی اپنی تعریف ہو سکتی لیکن ایک ہوتی فنی تعریف، فنی اور یعنی ٹیکنیکل تعریف ہے، ڈیفینیشن، تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ the person who is unpredictable، کملا کو آدھے جنہا پتہ نہ ہوئے اگلے لمحے کی کرے، ان سیان نے پتہ میں کو پتہ ہے یہ تو آرام سے بیٹھ رہا تھا، اگر میں بہت لمبا نہ تھی کہ ہم میرے نال گزارا کرے تھے، لیکن انشاءاللہ وہ 5-6 منٹ مکہ نہیں گئے، یعنی اگر ناک ناسا تے نتھی سو تو یہ تک تو بیٹھ رہا تھا،
سیاح بندہ یہ تک نہیں اٹھتا یہ تک ساریاں حداں تے سارے صبر دے پیمانے لگڑے رکھے وہ تو گزارا کرے دے کملا بندہ اگر بیٹھا ہوئے تو ہو سکتا ہے اٹھی کہ آ کے بھائی مولوی صاحب کو گھر باہر کیا کہ نہیں چپ کرے سے کہ نہیں اصل تو گھر بیٹھ کمرے تو کڑ کوئی نہیں کرے گا کیوں میں تو کوئی شے مال مجھے پیچھوں یہ پتہ ہے یعنی ادھے اعتبار کوئی غیر متوقع کملا بندہ کوئی چنگا کام ہی کر سکتے ہیں کوئی وہ مولا کام ہی کر سکتے یہ کمرے کی نشانی ہے ہوں جی نعوذ باللہ حضور کو مجنوں آتے پہلا ابو جہل ابو لہب عتبہ تے عتیبہ قرآن آدھے ایسا کہے کو نہیں پوچھتے تساں دسو اگر محمد بڑے سی تو کیا آکسی وہ آدھے محمد بڑے سی تو سچ آکسی دشمنی سچا آکھے تے یقین ہوئے ساری دنیا کوڑی تھی سکتی ہے سارے دشمن کوڑ نہیں بول سکتے یہ دشمن لیکن یقین کافر کو ہے دشمن کو کہ وہ آدھے کہ محمد جھوٹے نہیں ہو سکتے بھئی جیسے زبان تے یقین دشمن کو ہوئے وہ کملہ کرے منہ نہ لاتے کملہ تو ہوندے جن تے پیو کو یقین نہیں ہوتا جو وہ کرے اور ابو جہل کو پوچھو کہ اگر سارے شہر دے بھی تسا ہک دروازہ کھولو تے دیکھو بھئی امانت رکھنی ہے کچھ پیسے آنتے کر گھاری چ رکھنے ہیں چلو ابو جہل کو نہیں پوچھتے ہوتے تلمہ کو پوچھتے ہیں جیرے لبیک آدھے بیٹھے ہوتے ہکی گال کہ تسا پیسہ رکھنا ہوئے تو ابو جہل دے گھر رکھ سو کہ محمد دے گھر رکھ سو وہ آدھے نہیں ابو جہل نال کھڑے کا ہیں لیکن امانت محمد دے گھر رکھ سو کھڑے ابو جہل نال وہاں تلواریں چاہیے کھڑے حضور کے خلاف وہاں شہید کرنا ہے کھڑے چھوڑے کو لیکن جیرے نہیں شہید کرنا ہجرت کی رات آئے کھڑے وہ رات بھی سارا دی امانت حضور دے حجرے دے اور حضور نے بھی امانت داری دی انتہا فرما چھوڑیے آپ انہوں دی امانت کو بے آسرہ چھوڑ کے نہیں گئے حضرت علی دے حوالے کر کے کرم اللہ ہو جاؤ اے علی پہلے انہوں کو امانتہ دے میں ماں جان بھی لگی رہی ہے بعد تو سے ہجرت فرماؤ حضور دی انتہا بھئی جیسے تے دشمنوں کو یقین ہوئے اگر مکہ صادق ہے تو محمد ہے اگر مکہ دے امین ہے تو سونا محمد ہے میرے منہ نال مجنوں سڑے دے پے قرآن دے بھائی انک اللہ علی خلق عظیم سونا انہاں دے جھوٹے ہون دی نشانی یہ ہے کہ سارا سونا محمد سارا سونا نبی دا اخلاق کی اعلی دے مقام ہے سبحان اللہ حضور کو شاعر صدا کیا قرآن دے سونا تو سا شاعر بھی لیکن قسم دیکھو فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون سونا اپنا ساریاں شہیدی قسم جب کوئی دیکھ سکتے ہیں اے لوگوں سنو یہ شہید کو دیکھ سکتے ہیں انہاں ساریاں دی قسم اور جب کوئی نیوے دیکھ سکتے ہیں انہاں بھی ساریاں دی قسم انہو لقول رسول کریم یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے ما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین یہ شاعر کا قول ہی نہیں تے کاہن کا قول ہی نہیں اعتراض حضور تے ہوئے جواب سونے نہیں دیتا جواب سونے رب دے ذات رب یہ جواب رب کے ما علمناہ شعر و ما ينبغي له سونا اگر شعر چنگا لگیا ساکوں تو تھا کو شاعر بناواں لیکن شعر ٹھکدا نہیں تھوڑے ما علمناہ شعر و ما ينبغي له فائنل سونا نہیں لگتا شعر کیوں سونا نہیں لگتا سونے دے نال یہ کئی مفہوم ہو سکتے لیکن ایک قرآنی مفہوم ہے والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل وادي يهيمون قرآن فرماتے ہیں یہ شاعر ہے نا یہ کان کو لے دے ودے جو کوئی کلام سنے آئی نہ لیکن اگلے بھجوے نے یہ ویلے نے کرو اساں جو اساں بیٹھے رہو پے شاعر تلاشی چھے کرنا دی کوئی سنن والا ہو لہذا سنن والے بھج وجن تے دا کلام بچا ہوتا ہے وہ کبے کی تلاشی فی کل وادی یہیمون قرآن دے وادی وادی پھر کے بندے کو لیتے جو کوئی ساری گالی سونے آتے اگر سونا والے بولی سونا شاعر وہی جڑے سونا والے کو لیتے تے سارا محبوب وہ ہے جڑا لیندا پیچھے رامتاں پہلے منتظر ہو رہی ہے سونا ان ہوا الا وحی یوحی سونا شعر تھوڑے نال ڈگدا نہیں تھوڑے نال قرآن سونا لگدا جڑا اساں تھوڑے قلب اتھر تے اتار چھوڑا حکمت جڑی قلب اتھر تے اتار چھوڑیے اگر شعر چنگا کام ہویا تو رب فرماتے سونا سب تو پہلے نعمت تھوڑے کول ہوے لیکن شعر ڈگدا نہیں تے نہیں دیتا تحاضی محترم اساں قرآن ہی پڑھتے رہیں تے صاحب قرآن دی سیرت طیبہ تے فرق بھی الٹتے رہیں اللہ تعالیٰ سر مل پاؤں قبول فرماوے رب کائنات حضور دی شان سونے دے ذکر دا صدقہ آپ دی اطاعت آپ دی
اتباع دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب دا مل باون، سب دا آمن، سب دا ہی محفل دے اکتساب فیض کرن اپنی بارگاہ قبول منظور فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد